الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن ہمارے ہاں فرض عین علم کی تعلیم ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ علم ہم صحیح طور پہ حاصل کر پائیں اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اللہ قبول بھی فرمائے۔ تو ظاہر ہے اس میں عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق کے بارے میں مسائل بتائے جاتے ہیں۔ تو ابھی عبادات کے مسائل چل رہے ہیں، جس میں نماز کے مسائل ہو رہے ہیں، اور نماز کے مسائل میں ابھی ہم سجدہ سہو کے مسائل تک پہنچ گئے، اور یہ وہ مسائل ہیں جس کی ہر ایک کو ضرورت پڑتی ہے۔ سجدہ سہو کے جو مسائل ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ درمیان میں نماز میں کسی سے پوچھ تو نہیں سکتے کہ سجدہ سہو اس پہ آتا ہے یا نہیں آتا، مطلب آپ کو خود ہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے غلط فیصلے کی تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس وقت معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہو مسئلہ کیا ہے۔ سہو جو ہے نا، یہ بھول جانے کو کہتے ہیں۔ جب کبھی نماز میں بھولے سے ایسی کمی یا زیادتی ہو جائے جس سے نماز فاسد تو نہ ہو، لیکن اس میں ایسا نقصان آ جائے جس کی تلافی نماز ہی میں ممکن ہے، اس نقصان کی تلافی کے لیے شرع شریف نے جو طریقہ مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آخری قاعدے کے تشہد کے بعد دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد ایک دفعہ 2 سجدے مزید کیے جائیں۔ ان کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ اس کا مفصل طریقہ انشاءاللہ ابھی آ رہا ہے۔ سجدہ سہو کی ضرورت کے وقت سجدہ سہو کے لیے 2 سجدے کرنا واجب ہے۔ وقت کی گنجائش ہونے اور مکروہ وقت نہ ہونے کی صورت میں ان کے ترک پر گناہگار ہوگا، اور اس نماز کا اعادہ بھی واجب ہوگا۔ نماز کا اعادہ کرنے سے وہ گناہ تو دور ہو جائے گا۔ سجدہ سہو کا یہ حکم فرض، واجب، سنت و نفل سب نمازوں کے لیے یکساں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ فرض، واجب، سنت، مستحب یہ 2 قسم ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خود وہ نماز فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس نماز کے اندر وہ حکم، وہ جو چیز ہے، وہ رکن جو ہے یا وہ جو عمل ہے وہ واجب ہے، فرض ہے، مطلب رکن ہے، مطلب یہ ہے کہ سنت ہے یا مستحب ہے، اس کے اپنے طور پہ ہوتا ہے۔ اب جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ہمیں معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا اس میں واجب ہے، لیکن قرأت جو ہے نا وہ فرض ہے۔ تو اگر قرأت کسی نے نہیں کی جہاں قرأت ہونی چاہیے، نماز ہی نہیں ہوئی۔ لیکن اگر سورہ فاتحہ رہ گیا تو پھر سجدہ سہو سے ہو سکتا ہے، مطلب اس طرح ہوتا ہے۔ تو اگر نماز میں ایک سے زیادہ مرتبہ بھی سہو، یعنی کئی باتیں ایسی ہوں گی جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تب بھی ایک ہی دفعہ سجدہ سہو کے 2 سجدے واجب ہوں گے۔ سجدہ سہو کیسے کیا جائے؟ اس کا طریقہ یہ کہ قاعدہ اخیرے میں تشہد، یعنی پوری اتحیات پڑھنے کے بعد صرف ایک طرف سلام پھیر کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے، اور نماز کے سجدے کی طرح 3 بار سجدہ کی تسبیح پڑھے، یا پھر تکبیر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے سر اٹھائے، اور اطمینان سے سیدھا بیٹھنے کے بعد پھر تکبیر کہتا ہوا دوسرے سجدے میں جائے، اور اس طرح سجدہ کرے، پھر تکبیر کہتا ہوا سجدے سے سر اٹھائے، اور بیٹھ کر پھر سے تشہد پورا اتحیات پڑھے، اور درود شریف و دعا پڑھ کر نماز ختم کرنے کے لیے دونوں طرف کا سلام پھیر دے۔ یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی بھول کر ایک طرف بھی سلام نہ پھیرے، اس سے سہو کر لے تب بھی ادا ہو جائے گا۔ اگر سامنے ہی سلام کہہ کر سجدہ سہو کر لے تب بھی جائز ہے، لیکن دانستہ ایسا کرنا مکروہ تنزیہ ہے۔ اگر دونوں طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کیا تو ایک روایت کے مطابق یہ بھی جائز ہے، لیکن کئی بات یہ کہ ایک طرف
دانی طرف سلام پیر کا سجدہ سہو کرے، اگر دونوں طرف سلام پیر دیا اب سجدہ سہو نہ کرے بلکہ نماز کا اعادہ کرے، کیونکہ نماز کو مکمل کر لیا اس نے بغیر سجدہ سہو۔ لیکن اس میں ہم ایک اشکال ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ اگر کسی کو سجدہ سہو کرنا تھا اور اس نے سجدہ سہو نہیں کیا اور اسی جگہ بیٹھا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، قبلہ سے سینہ نہیں پھیرا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کیے، اس صورت میں جب اس کو یاد آ جائے تو اب سجدہ سہو کر لے۔ تو اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر یہاں پر سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو یہاں پر میرا خیال میں اس میں کچھ بات ایسی رہ گئی ہے شاید، کیونکہ اگر وہ چیز ہے تو پھر یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ مفتی صدیق صاحب سے ڈسکس کر لیں، اور اگر ایسا ہو تو پھر اس کو نکال لیں۔ اگر مطلب یہ ہے کہ مفتابی کول اگر اس کا ایسا ہو کہ مطلب جو ہے نا وہ نماز ہو گئی ہے، سجدہ سہو ہو گیا، تو پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے کہ پھر سجدہ سہو کرے گا، لیکن یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرنے سے تو ہو جاتا ہے، اگر سجدہ سہو کا اس کو یاد آ گیا تو کر لیں۔ اچھا ہاں، البتہ قصداً ایسا نہ کرے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، قصداً ایسا نہ کرے، کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ طریقہ تو یہی بات ہے، ایک سلام پھیرنے کے بعد ہے، لیکن اگر کوئی کر لے تو پھر بھولے سے ہی ہوگا، ظاہر ہے جب بھولے سے ہوگا تو سجدہ سہو سے ہونا ٹھیک ہے، ہونا چاہیے ٹھیک۔ درود و دعا سجدہ سہو کے بعد قاعدہ میں پڑھے، یہی صحیح مختار ہے، لیکن بعض علماء سجدہ کے سے پہلے بھی اتحیات کے بعد درود و دعا پڑھنا احتیاطاً پسند کرتے ہیں، اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ سجدہ سہو سے پہلے اور بعد دونوں قاعدوں میں یہ تینوں چیزیں پڑھ لیں۔ عمل تو زیادہ تر ایک مطلب تشہد کا جو مطلب ہے درود شریف سے پہلے پر ہی، مطلب ہم نے تو جب سے دیکھا ہے تو یہی بات ہے کہ علماء کرام جب بھی سجدہ سہو کرتے ہیں تو بلکہ ٹائم کا پتہ چل جاتا ہے، جلدی مطلب سلام پھیر لیتے ہیں نا۔ سجدہ کے سہو کے دوران دونوں سجدوں کے بعد قاعدہ کرنا نماز کا رکن نہیں ہے، بلکہ نماز کا رکن وہی قاعدہ ہے جو سجدہ سہو سے پہلے کیا گیا ہے، اور وہ قاعدہ سجدہ سہو سے باطل نہیں ہوتا کیونکہ وہ قوی ہے، لیکن سجدہ سہو کے ایک بعد کے ادا کرنا اور سلام پھیرنا واجب ہے، اگر اس کو ترک کرے تو نماز کا ادا ہوا، کیونکہ ظاہر ہے اب تو دوبارہ سجدہ سہو والی بات نہیں ہے، تو اس وجہ سے اب دیکھ لیں جن چیزوں سے سجدہ سہو، یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، جن چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، جب نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب بھولے سے کسی واجب میں تاخیر ہو جائے، جب بھولے سے کسی فرض میں تاخیر ہو جائے، جب بھول کر کسی فرض کو مقدم کر دیں، یعنی سجدے سے رکوع سے پہلے سجدہ کر لیں مثلا، اس میں ایک عجیب بات آئی ہے کہ ہمارے جماعت اسلامی کے جو سراج الحق صاحب یہ اشرا میں نماز پڑھا رہے تھے عید کی، تو اس نے رکوع نہیں کیا، سیدھے سجدے میں گئے غلطی سے، ظاہر پتہ نہیں چلا، تو پیچھے سے لوگ حیران تھے کہ اب کیا کریں، تو ایک صاحب نے کہا الرکوع میرے خیال میں اگر وہ واپس آ جاتے، ہاں جی، اور سجدے کے بعد اگر رکوع کر لیتے تو یہی صورت بن جاتی نا، ٹھیک ہے نا، اور عید کی نماز میں سجدہ سہو ہے نہیں تو بس نماز ہو جاتی، کیا خیال؟ تو اس میں مطلب یہ وہ تب، لیکن اس کو خیال ہی نہیں، اور رکوع کے بعد بھی خیال نہیں آیا اس کو،
یہ کیا ہے، کنفیوز ہو گیا بس. کنفیوژن کے بعد تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا کہ آدمی کیا کرے، آگے پیچھے ہو جاتا سارا کچھ. یہ مسلح کا بڑا پریشر ہوتا ہے. ہاں بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے، مطلب یعنی کہ اس میں آدمی حواس بعض دفعہ. ہاں جی. اپنے انفرادی نماز کوئی پڑھ رہا ہو نا تو اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا نا، وہ تو پھر آدمی کو حواس بچا ہوتے ہیں. لیکن پیچھے اگر اور لوگ ہوں تو پھر اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اچھا، جب بھول کر فرض کو مکرر یعنی 2 بار کر دے، مثلا 2 رکوع کر لے. جب بھول کر کسی واجب کی کیفیت بدل لے، مثلا آہستہ پڑھنے کی جگہ جہر سے یا جوہر کی جگہ آہستہ پڑھے. وہ دراصل ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہونے کا سبب ترک واجب ہی ہے. مطلب یہ ہے کہ واجب تھا، یہ ساری چیزیں واجب تھیں، تو چونکہ یہ نہیں ہوئی تو لہٰذا سجدہ سہو واجب ہو گیا. جن صورتوں میں سجدہ سہو سے تدارک ممکن نہیں بلکہ عادت ضروری ہے. جن امور کو بھول کر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہو، اگر قصدن کیے تو سجدہ سہو سے اس کا تدارک نہیں ہو سکتا بلکہ لوٹانا واجب ہوگا. اور اگر نماز کے فرائض میں سے کوئی فرض عمدن چھوٹ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس لیے سجدہ سہو جائز نہیں بلکہ اس کا لوٹانا فرض ہے. اگر سجدہ سہو واجب ہونے کی صورت میں سجدہ سہو نہیں کیا تب بھی اس نماز کا اعادہ واجب ہوگا، کیونکہ ناقص ہے نا. جن صورتوں میں نہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے انہیں اعادہ ضرور ہوتا ہے، تو وہ نمبر 1 سنت مستحب کے ترک پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، نئی نماز کا اعادہ لازم آتا ہے، خواہ ترک سنت و مستحب سہون ہو یا قصدن، البتہ اعادہ مستحب ہے. اگر کوئی ایسا واجب ترک ہوا جو نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے بلکہ اس کا وجوب خارجی امر سے ہے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. مثلا خلاف ترتیب قرآن مجید کا پڑھنا یہ واجبات تلاوت میں سے ہے، واجبات نماز میں سے نہیں ہے. واجبات نماز میں سے، اس لیے اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، لیکن سجدہ تلاوت کی تاخیر پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا تابع ہو کر واجبات نماز میں بھی شمار ہوگا. نمبر 3 وقت تنگ ہونا. پس اگر صبح کی نماز میں پہلا سلام پھیرا اور ابھی سجدہ سہو نہیں کیا کہ سورج نکل آیا، یا جمعہ و عیدین کی نماز میں ان کا وقت جاتا ہے، اس سے سہو ساقط ہو جائے گا، نماز کا ادا بھی لازم نہیں ہوگا، وہی واجب ہے. نمبر 4 مکروہ ممنوع وقت کا ہو جانا. پس اگر کسی شخص کو عصر کی نماز میں سجدہ سہو واجب ہوا اور وہ پہلا سجدہ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرنے سے پہلے سورج متغیر ہو گیا، یا فجر کی نماز میں اس کو سورج نکل آیا، نصف النہار کا وقت ہو گیا، تو سجدہ ساقط ہو گیا، پھر اس نماز کا اعادہ بھی لازم نہیں ہے، نماز بھی ہو جائے گی. اگر سلام کے بعد کوئی چیز نماز کو توڑنے والی پائی گئی، مثلا حدث یا کلام کرنا وغیرہ، تو اس سے سجدہ ساقط ہو جائے گا. پھر اگر وہ امر نمازی کے اپنے فعل سے واقع تو اعادہ واجب ہے ورنہ نہیں ہے. اگر کسی پر فرض نماز میں سجدہ سہو واجب ہو اور سلام سے قبل اس نے عمدن اس پر نفل نماز کی بنا کر لی تو نفل کے آخر میں سجدہ نہ کرے، کیونکہ اس سے سجدہ سہو ساقط ہو گیا، لیکن فرضوں کا لوٹانا واجب ہوگا. اور اگر فرضوں پر نفلوں کی بنا بھول کر ہو گئی تو سجدہ سہو ساقط نہیں ہوگا، نفلوں کے آخر میں سجدہ سہو ساقط کر لے، اس کے فرض و دوگانا نفل صحیح ہو جائیں گے. یہ اصل میں یعنی مطلب یہ کہ سلام ابھی اس نے نہیں پھیرا کہ اس میں نفل کی بھی نیت کر لی. ہاں جی ہو سکتا ہے، تو اس وقت نفل کے آخر میں پر سجدہ نہ کرے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ یعنی عمدن، ہاں بالکل، ہاں بالکل، جی ہاں جی بالکل. اور مطلب یہ ہے کہ اس نے وہ نوافل میرے خیال میں شاید وہ سجدہ سہو کے طور پہ بھی استعمال ہو گئے، کیونکہ ظاہر ہے وہ سجدہ تو اس میں آتا ہے نا، شاید واللہ عالم بالصواب، اس کی تحقیق کرنی پڑے گی. ہاں جی، لیکن لیکن فرضوں کا لوٹانا واجب ہوگا، یعنی وہ اور اگر فرضوں پر نفلوں کی بنا بھول سے ہو گئی، یعنی غلطی سے اس کا خیال نہیں رہا، تو سجدہ سہو ساقط نہیں ہوگا،
نفلوں کے آخر میں سجدہ سہو کرے اس کے فرض پر دوگانا، کیونکہ یہ ساون ہوا نا تو اس وجہ سے وہ فرضوں میں مسئلہ نہیں ہو۔ ہاں جی، سجدہ سہو کا مطلب یہ کہ سلام پھیرنے سے پہلے اس نے کیا نا نفل کی بنا، تو نماز تو مکمل نہیں ہوئی تھی، تو اس بنا پر جب اس نے کیا تو ساون وہ کیا ہے، تو ساون پر مظاہر مطلب ہے کہ وہ پھر اخیر میں اس کا سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے۔ میں اس میں بڑے باس ہوتے ہیں، یہ تو ہم مختصر سے لمبے سے سمیٹ لیتے ہیں، لیکن اس پہ کتابوں میں بڑے باس وغیرہ لکھے ہوں گے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کون سی حوالے دیے گئے ہوں گے کہ فلاں نے اس طرح کیا، فلاں نے اس طرح کیا، فلاں نے اس طرح کیا، ٹھیک ہے نا، پھر وہ چیز سامنے آتی ہے، اس طرح سمپل نہیں ہوتی۔ اچھا، سجدہ سہو واجب ہونے کے مسائل قبل ازیں اصول بیان ہوئے اور اب ان کی جزیات بیان ہوتی ہیں۔ ان کی جزیات اور اصول میں تطبیق کرنا کافی مشکل ہے، اس وجہ سے دوبارہ اس میں بیان کیے جاتے ہیں، ورنہ اصول بیان ہو گئے، اصول سے انسان پھر وہ خود کرے نا، لیکن اس میں کافی ساری بحثیں ہوتی ہیں، جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ ایک چیز تک پہنچنے کے لیے اس میں کافی بحثیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ ایک نتیجے پہ پہنچے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ جو ہے نا بڑی جزیات بغیر بیان کی، کیونکہ یہ بحثوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور یہی اسی وجہ سے میں اس کو مشکل چیپٹر کہتا ہوں، اس سے سہو کے جو کہ اس میں جزیات یاد کرنے پڑتے ہیں، مطلب اصول تو تھوڑے سے ہیں، بس وہ دیکھیں نا وہ گزر گئے، اصول تھوڑے سے ہیں، لیکن اب دیکھیں آپ آگے آئیں گے نا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ بھئی یہ کس طرح مطلب کس اصول کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو وہ اس میں بڑی بحثیں ہو چکی ہوتی ہیں، پھر اس پہ وہ نتیجہ آتا ہے۔ قبل ازیں اصول بیان ہوئے، اب ان کی جزیات بیان۔ اول الحمد اور سورت کی قرأت کے متعلق جزیات۔ نمبر 1، اگر فرض کی پہلی یا دوسری یا پہلی 2 رکعتوں میں یا واجب یا وطر یا سنت و نفلوں کی کسی رکعت میں سورہ الفاتحہ چھوڑ دی تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ دیکھو یہ کیوں کو بتایا، کیونکہ جہاں جہاں سورہ فاتحہ واجب ہے وہاں یہ حکم لگے گا، جہاں پر واجب نہیں ہے تو وہاں تو اس کا حکم ہی نہیں لگے گا۔ تو اب دیکھیں فرض کی پہلی یا دوسری، پہلے جو 2 رکعتیں ہیں یہ انہی میں سورہ فاتحہ واجب ہے، تیسری رکعت میں تو مغرب کی نماز ہے یا 2 رکعت، آخر اس میں تو واجب نہیں ہے نا، ہاں جی، تو پھر اس پہ تو نہیں حکم آئے گا۔ اچھا، اگر فرض کی پہلی یا دوسری یا پہلی 2 رکعتوں میں یا واجب یعنی وطر یا سنت و نفلوں کی کسی رکعت میں، چونکہ اس میں سب میں واجب ہوتا ہے، ہاں جی، سورہ فاتحہ چھوڑ دی تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور صحیح ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کی یہ آیت بھی چھوڑ دی، ایک آیت بھی چھوڑ دی تو سجدہ سہو لازم ہوگا، ایک آیت بھی اگر چھوڑ دی، اگر سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے، کیونکہ سورہ فاتحہ پورا واجب ہے، یہ بھی میں نے کسی جگہ دیکھا ہے کہ سورہ فاتحہ پورا پڑھنا واجب ہے، تو ظاہر ایک آیت بھی رہ گئی تو پورا پڑھنا تو نہیں ہوا نا، ہاں جی، تو یہ مان لے کہ جو ہے نا وہ تو سجدہ سہو لازم ہوگا، اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے، سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے یا رکوع سے سر اٹھانے کے بعد یاد آیا کہ الحمد نہیں پڑھی تو واپس لوٹے اور پہلے الحمد پڑھے اور پھر سورت اور رکوع کا اعادہ کرے۔ یہ ابھی میرے خیال میں نئی انفارمیشن ہے، ہاں جی، نئی انفارمیشن ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ہاں سنا نہیں ہے نا، مطلب یہ والی بات ہے، تو یہی اسی لیے تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، تو اس میں دیکھیں ذرا اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کر لیں، یعنی اس میں کون کون سے عمل ہوئے ہیں؟ رکوع میں گیا ہے، رکوع میں جانے سے پہلے یا رکوع سے سر اٹھانے کے بعد، یہ سجدے میں نہیں گیا بس، ہاں جی، اور مطلب یہ ہے کہ قوما بھی نہیں کیا، آپ یوں کہہ سکتے سر اٹھانے کے بعد، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ پھر اب واپس جائے، اب قوما کرنے کی بجائے سورہ فاتحہ پڑھے، ہاں جی، سورہ فاتحہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد رکوع میں جائے،
ہاں پھر اس کے بعد ہاں سورہ فاتحہ پڑھے، سورت پڑھ لے، پھر اس کے بعد رکوع میں جائے، ہاں پوری مطلب ہو جائے گی. اچھا تو یار تو الحمد نہیں پڑھے تو اچھا تو واپس لوٹے اور پہلے الحمد پڑھے، پھر سورت اور رکوع کا اعادہ کرے تاکہ یہ امور ترتیب وار ہو جائیں، اور اخیر میں سے سجدہ بھی کرے. اور اگر رکوع کا ادا نہیں کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی. یہ وہ خطرناک مسائل میں مطلب یہ نہیں کہ معلوم نہیں ہے تو ہاں جی ہاں پہلے معلوم نہیں تھا. یہ بات ہے. اس طرح ایک اور مسئلہ بھی کسی نے بتایا تھا تو میں نے کہا بھائی یہ تو معلوم نہیں ہے، تو بہت خطرناک مسئلہ ہے، کیونکہ شاید ہی کسی کو معلوم ہو. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسبوق ہے، اگر کوئی مسبوق ہے نماز میں اور سجدہ سہو کے لیے مطلب جو ہے نا وہ اس نے سلام پھیر دیا امام نے، تو اس کے ساتھ مقتدی تو جو پہلے سے شامل تھے وہ پھیریں گے نا، لیکن مسبوق نے پھیر دیا، اس کی نماز ٹوٹ گئی. یہ کیا خیر ہے نا؟ مجھے خطرناک بات ہے یا نہیں ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ تو جس نے مجھے بتایا تھا وہ بھی بڑے عالم ہیں. تو اس نے کہا، میں نے کہا کہ خدا کے بندو پھر تو ضرور سمجھاؤ لوگوں کو، یہ تو نماز خراب ہونے کی صورت ہے، مطلب نماز خراب ہو جائے گی. بالکل سجدہ کرے گا ان کے ساتھ، بغیر سلام پھیرے کرے گا نا. ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں الحمدللہ. پتہ نہیں کسی نے سکھایا ہوگا، تو ہمارا طریقہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے سلام پھیرا ہو. ہاں جی، لیکن ہو سکتا ہے غلطی سے انسان سلام پھیر سکتا ہے. اگر انسان کسی سوچ میں ہو اور سمجھے کہ پورا نماز ہو گیا تو اس نے سلام پھیر لیا، سلام پھیر کے جو ہے نا مطلب یہ مشکل مسئلہ ہے. اچھا اس میں ایک بات بھی ہے نا، صرف وقت سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں نا آدمی کہ سجدہ سہو کا ہے یا پورا سلام ہے. امام یہ تو نہیں کہے کہ میں پورا سلام پھیر رہا ہوں، وہ تو صرف مطلب تھوڑی دیر کے بعد ان کو ہے کہ پورا وقت نہیں لگتا. تو اس میں اب اگر کوئی نئی جگہ پہ چلا گیا ہو تو اس کو کیا پتہ ہوگا کہ امام کتنی دیر کے بعد مطلب اسی وقت ہی اگر شامل ہو، اسے آخر قاعدے میں اگر شامل ہو جائے تو اس کو تو کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کتنی دیر لیتا ہے. یہی تو کہتے ہیں نا کہ اگر وہ سلام بیٹھا ہوا ہے نا قاعدے میں اس کے ساتھ، امام نے سلام پھیر دیا، اس کو نہیں پتہ کہ یہ سجدہ سہو کا ہے یا اس کے لیے ہے، پورا نماز پورا کرنے کے بعد ہے، اس کو یہ پتہ نہیں. اس نے اس کے ساتھ اگر سلام پھیر لیا اس کی نماز تو ٹوٹ گئی. ہاں مسبوق کی نماز ٹوٹ جائے گی. اس کی تحقیق کر لیں ذرا آپ، حاشیے میں لکھا ہے نا. ہاں تو یہی میں کہتا ہوں اس وجہ سے جو ہے نا یہ اس کی واقعی پوری تحقیق کر لیں کہ حاشیے میں لکھا ہے تو اس کی کیا ہے اتھینٹسٹی کیا ہے. کیونکہ اس میں یہی چیزیں ہیں نا جیسے میں نے بتایا، یہ غلطیاں لگ سکتی ہے نا. اور غلطیاں مطلب یہ نہیں اس وجہ سے نہیں کہ غفلت سے، یعنی اس کی نہ جاننے کی وجہ سے غلطی لگ سکتی ہے. کیوں؟ اس کو کیا پتہ کہ یہ امام کتنی دیر لیتا ہے. ہاں بالکل ہاں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ غلطی سے اس لیے پھیرے گا کہ اس کو پھیرنا تو نہیں چاہیے تھا، اس کو پھیرنا نہیں چاہیے تھا اگر وہ مسبوق ہے. لیکن پھر یہ ہے کہ غلطی سے اگر پھیر لیا تو بچ گیا. یہ بات وہاں تو پھر غلطی پھر نقصان. ہاں ہاں یہی بات ہے نا کہ مطلب غلطی سے پھیر سکتا ہے نا، نہ جانے کی وجہ سے. بالکل مسئلہ نہ جانا. اللہ اکبر، یہی مشکل مسئلہ ہے ویسے. خیر واللہ اعلم بالصواب.
اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کسی کیا کیا ہے، لیکن اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اگر فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں یا ان دونوں میں سے ایک رکعت یا وتر ہو یا سنت و نفل کی کسی رکعت میں الحمدللہ پڑھی، الحمد پڑھی، اگر پہلی 2 رکعت ہو یا دونوں میں سے ایک رکعت یا وتر ہو، وہی پہلی والی بات ہے، سورت اور بھول کر سورت چھوڑ دی، یا 3 آیتوں کی مقدار سے کم قرأت کی تو سجدہ واجب ہوگا۔ لیکن 3 آیتوں کی مقدار، اس پر بھی ذرا انسان کو چاہیے کہ وہ 3 آیتوں کی مقدار کیا ہے۔ 3 آیتوں کی مقدار فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ 17 حروف ہے۔ وہ جو ہے نا یا المدثر کو کبھی وہ جو 3 آیت ہو جاتی ہے نا، وہ کم سے کم چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں نا، تو ان کا مثال، ان کا مقدار لیے تو 17 حروف بن جاتے ہیں۔ لہٰذا 17 حروف اگر کسی نے پڑھے ہیں، اس سے زیادہ تو اس کی قرأت پوری ہو گئی۔ عموماً ہمارے ہاں تو یہ بات ہے نا کہ یہ ہمیں اس طرح ہمارے ساتھ اس طرح ہوا تھا، حلیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تسیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے ساتھ تھا، تو ایک جگہ ہماری نماز ہم نے پڑھی جماعت کے ساتھ، تو انہوں نے ربنا لا تؤاخذنا سے شروع کی قرأت۔ تو اب لمبی آیت ہے، لیکن آیت پوری نہیں ہے، لمبی آیت ہے لیکن آیت پوری نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سے شروع ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو ایک آیت بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اگر بڑی آیت ہو تو ایک آیت لازمی ہے، اور اگر چھوٹی ہو تو پھر 3 آیتیں لازمی ہیں۔ میں نے کہا نماز تو ہماری نہیں ہوئی، تو میں نے فوراً حلیمی صاحب سے کہہ دیا، تو حلیمی صاحب نے اس امام صاحب کو بتایا کہ اس طرح آئندہ نہیں کرنا چاہیے، آج مطلب ہے کہ آپ کو پوری آیت پڑھنی چاہیے، لیکن نماز نہیں دہرائی گئی۔ اب میرے دل میں خلجان تھا کہ کیا ہوا، مطلب نماز نہیں دہرائی، ٹھیک ہے مسئلہ بتا دیا لیکن نماز تو دہرائی نہیں۔ تو میں اندر ہمارے حضرت کے ساتھ جب چلا گیا اندر، تو اب مجھے تو بالکل نہیں ہوا تھا کہ وہ کر جا رہا تھا، اور نماز بھی اثر کی تھی۔ تو میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا حضرت وہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ تو تسیم الحق صاحب نے کہا جی بالکل، وہ بتا دیں اس کو، بھائی مسئلہ اس کو سمجھ نہیں آیا، کیا کرنا پڑے گا، کیونکہ شاید حضرت تسیم الحق صاحب کو بھی یاد نہیں تھا۔ تو حلیمی صاحب اٹھے اور کتاب اٹھائی، وہ کوئی شرح تھا میرا خیال میں، اس کو اٹھایا اور اس میں سے مسئلہ نکالا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر 17 حروف تک کسی نے پڑھے ہوں تو وہ 3 آیتوں چھوٹی آیتوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن میں جو چھوٹی سے چھوٹی آیتیں ہیں، ان کے جو حروف کی مقدار ہے اس تک اگر کسی کا ہو جائے تو یہ پورا ہو جاتا ہے۔ بس پھر اس کے بعد تصویر کہ اس سے تو زیادہ ہی پڑھا تھا نا، من اللہ تو یہ تو مطلب اس سے تو زیادہ ہے۔ تو یہ فقہاء نے بڑی گنجائشیں مطلب جو ہے نا وہ دی ہیں، لیکن معلوم ہو تو پھر مطلب ہو سکتے ہیں نا۔ ہاں یہ حضرت پھر میں نے مواعظ میں بھی پڑھ لیا، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ فرمایا تھا کہ فقہاء نے بہت چھوٹی صورتیں چھوٹی آیتیں منتخب کی ہیں، تو لوگوں کی سہولت کے لیے، تو مطلب اگر کسی نے 17 حروف وہ کر لیے، اس کے بقدر تلاوت کر لیے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس پہ نہیں ہوگا۔ اگر بغیر سورت پڑھے رکوع میں چلے گیا، پھر یاد آیا تو رکوع سے واپس لوٹے اور سورت پڑھے، پھر دوبارہ رکوع کرے، وہی والی بات شروع ہو جائے گی، اور اس پر سے سجدہ بھی کر لے۔ اگر صرف الحمد یا صرف سورت چھوٹ جائے اور رکوع میں یاد آنے کی صورت میں اس کو پڑھنے کے لیے رکوع سے واپس نہ لوٹے، بلکہ اس طرح پوری نماز کرے، آخر میں سجدہ کر لے، تب بھی نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ ایک اور سا ہو گیا نا تو کئی سا بھی اگر ہو جائے تو سجدہ تو ایک دفعہ کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا مطلب نماز ہو جائے گی، لیکن قصداً احسان نہ کرے، کیونکہ قصداً کرنے سے پھر کیا ہوتا ہے، وہ پھر سجدہ تو نہیں ہوتا نا۔ ہاں جی، اگر ایک سنتے 2 پڑھ لے تو اس مطلب ایک رکعت پڑھ لے، ایک بھول جائے، پھر کیا؟ ایک پڑھ لے اور ایک بھول جائے تو ظاہر ہے وہ تو فرض اس میں کئی رہ گئے، تو پھر تو نماز دوبارہ پڑھے گا، کیونکہ اس میں تو فرض رہ گئے نا، اور یہ تو واجب رہنے پر سے حساب ہے۔
ہاں البتہ اگر اس کو ادھر بیٹھے ہوئے یاد آ گیا تو کھڑے ہو کر صورت مطلب رکعت پوری کر لے، پھر اس کے بعد سے حساب کر لے۔ اگر دنیا کوئی بات نہیں کی ہے، صرف ذکر وغیرہ کرتا رہا اور سینہ قبلہ سے نہیں پھیرا، تو اس کو جس وقت یاد آ جائے فوراً کھڑا ہو جائے، ہاں جی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب وہ کر لے۔ کیوں ایسے ہی ہے نا؟ ہاں مطلب نماز والے ہے تو تحیات والی شکل میں بیٹھا، لیکن اس میں بھی گنجائش ہوگی، کیونکہ تحیات کی شکل میں بیٹھنے میں جو ہے نا معذور کے لیے کوئی گنجائش تو ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں نا۔ تو سینہ پھیرنے والی بات جو ہے نا وہ مطلب بنیادی ہے، مطلب وہ سینہ نہ پھیرا ہو۔ اچھا، اگر فرضوں کے اخیر کے دونوں یا ایک رکعت میں الحمد کے ساتھ صورت ملائی تو اسے حصہ واجب نہیں ہوگا۔ اخیر میں یعنی فرضوں کے اخیر کے دونوں یعنی یا ایک رکعت میں الحمد کے ساتھ کوئی صورت ملائی، اگرچہ قصدیں ملائی ہو، لیکن امام کو اس سے بچنا چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ وہاں پر یعنی صورت نہ ملانا بھی واجب نہیں ہے۔ کیا اس میں کیا واجب ہے بھائی یہ بتاؤ؟ آخری دو رکعتوں میں کیا واجب ہے؟ نہیں وہ جو اس میں جو فاتحہ کی مقدار میں کھڑا رہنا اس کا واجب ہے کہ جتنی دیر میں سورہ فاتحہ یا آپ 3 دفعہ سبحان اللہ کہے یعنی کہ مقدار کھڑا رہے بس وہی بات ہے۔ ہاں فرضوں کی بات کر رہے ہیں، اس کے نفلوں کی بات نہیں کر رہے یا سنتوں کی بات نہیں کر رہے۔ تو آخری فرضوں میں جو آخری دو صورتیں ہیں، دو رکعت ہیں، اس میں صرف سورہ فاتحہ واجب نہیں ہے، لیکن اتنی کڑا ہونا کہ اس میں یہ پڑھی جا سکے، مطلب وہ تو ہاں یہ والی باتیں نہیں ہے اس میں۔ ہاں بالکل، یہی تو میں کہتا ہوں نا، یہی تو مسئلہ ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس میں ان تمام چیزوں کو ملانا بڑا مشکل کام ہے۔ ٹھیک ہے سمجھ گیا، اس وجہ سے میں نے کہا وہ اصول ان کو معلوم ہے نا، لیکن وہ کب بائی پاس ہوتا ہے؟ تو یہ پر علماء کرام نے بڑی تحقیقات کی ہیں نا، یعنی اس کو بائی پاس کرنے کا کیا ہے نا، مطلب یہ کہ وہ صورت بنتی ہے۔ تو یہ جزیات میں نے اس لیے کہا نہیں، جزیات کو اصولوں پر منطبق کرنا کافی مشکل کام ہے، اس وجہ سے ان جزیات کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات ہے، منطبق کر لیتے وہ، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو پورا دیکھنا پڑے گا، وہ جو حوالے دیے ہوتے ہیں، جو انہوں نے مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا یہ وجہ ہے، اس کا یہ وجہ ہے، جیسے میرے خیال میں ایک چیز آ رہی ہے آگے، اس سے اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ میں ایک بات عرض کروں کہ یہ جو باتیں ہم یہاں کر رہے ہیں تو ہم مفتی نہیں ہیں، لہذا ہماری بات فتویٰ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی علماء سن رہے ہوں تو عذرائے کرم، اگر کوئی بات ہم نے غلط بیان کی ہے تو وہ ہم تک اس بات کو پہنچائے، کہ مطلب کوئی بات رہ گئی ہو تو اس کو آئندہ کہ اس میں ہم کریکٹ کر لیں گے، مطلب ایسے نہ ہو کہ ہم بعض چیزیں ہمارے سامنے کی ساری کتابیں تو نہیں ہیں نا، تو یہ تو ہے ٹاپک بھی مشکل ٹاپک ہے، منطبق کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہو چکی ہو جس میں تحقیق دوسری ہو، ہماری بات تحقیق کے مطابق نہ ہو، تو ہمیں بتا دیا جائے، کیونکہ بعض لوگ بتا بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ انگلینڈ سے ایک صاحب نے کہا تھا کہ اس طرح آپ نے کہا تھا اور اصل میں یہ، پھر اس کو میں نے جواب دیا تھا کیونکہ وہ ہمارے پاس وہ موجود تھا نا، وہ یہ کیا ہے عماد الدین، اس طرح کتابیں، تو وہ تو مطمئن ہو گیا، لیکن بہرحال انہوں نے اچھی بات کی، کوشش تو کر لی کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح ہی بات ہے، اس طرح ہے، پھر میں نے ان سے یہ عرض کیا۔ خیر، لیکن بعض علماء کرام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیں اطلاع کر لیں تاکہ اس کی ہم تحقیق کر لیں۔ اگر تحقیق اس کے مطابق ہوئی جو بتا رہے تو پھر اس کے مطابق کر لیں گے، ورنہ پھر ہم اپنی تحقیق بتا دیں گے۔
اگر فرض ہو کہ اخیر کے دونوں ایک رکعت میں الحمد کے ساتھ سورت ملے تھی تو ہو گیا. اگر الحمد سے پہلے سورت پڑھی تو اگر کم از کم ایک آیت پڑھی ہو تو سجدہ واجب ہوگا، یا اس سے کم پڑھی ہو تو سجدہ واجب نہیں ہے. وہی تاخیر والی بات ہوگی. ٹھیک ہے. اگر بھول کر رکوع یا سجدہ سے یا پہلے قاعدے میں قرأت کی تو سجدہ سہو واجب ہوگا. پہلے قاعدے واجب ہے نا، آخری قاعدہ واجب نہیں ہے، وہ فرض ہے. ہاں جی. اگر بھول کر رکوع یا سجدہ یا پہلے قاعدے میں قرأت کی تو سجدہ سہو واجب ہوگا. اور اگر آخری قاعدہ میں تشہد سے پہلے قرأت کی تب بھی سجدہ سہو واجب ہوگا. اور اگر تشہد کے بعد قرأت کی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا اور نماز درست ہوگی، کیونکہ اس میں واجب مکمل ہو گیا ہے. ہاں جی. تو یہ والی بات ہے. اب سلام پھیرنا بھی واجب ہے، تو اس میں تاخیر والی بات آپ کر سکتے ہیں، لیکن کیسے بائی پاس ہو گیا تفصیلات بات سمجھ رہی نا. سلام پھیرنا بھی تو واجب پہلے سلام جائے. دوم، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرأت کے لیے معین کرنا واجب ہے. پس اگر فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول گیا تو پچھلی 2 رکعتوں میں سورت ملائے اسے حساب کر لے. یہ بھی نہیں بات ہے. 7 نمبر نہیں ہوا. اگر سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ تلاوت متصل کرنا بھول گیا، پھر آگے یا زیادہ پڑھنے کے بعد اور سجدہ تلاوت کیا تو سجدہ واجب ہو جائے گا. سجدہ تلاوت متصل کرنا وہ جو چاہیے نا، بعد میں نہیں. یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. اگر انسان اس سے رہ جائے تو کافی مطلب، کیونکہ اس کا پھر تبادلہ وہ نہیں ہو سکتا. یعنی مطلب اگر آپ کا یعنی نماز میں اگر آپ کا رہ گیا سجدہ تلاوت تو اس کا پھر وہ نہیں ہے. ہاں جی، تلافی نہیں ہے. دوم، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں ٹائم پورا ہو گیا میرے خیال میں. دوم کو پھر بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت